جوان میرے پاس آیا اور کہنے لگے جی میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، جو مسئلہ بھی ہو چٹکے میں میرا حل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ہی بتا دے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، مجھے ہی بتا دے۔ کہنے لگے کہ میں اپنی اماں کے نا پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں، اس کو تیل لگانا شروع کر دیتا ہوں، دبانا شروع کر، اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں کہ مولا تو نے خود تک کہا ہے اپنے حبیب کی زبان سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اے اللہ ان قدموں کے نیچے سے جنت تو مل سکتی ہے، اور جنت وہ ہے جس میں اربوں خربوں سال اللہ پھر نکالیں گے بھی نہیں۔ تو یا اللہ میری دنیا میں زندگی کے ایسے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ نہیں ہو سکتی، اللہ میرے وہ مسئلے حل کر دے، وہ پریشانی دور کر دے، وہ الجھن دور کر دے، وہ مسئلہ وہ الجھن کرتے کرتے کرنے لگے کہ میں جب بھی پریشانی ہوتی ہے بس اماں کے پاؤں دباتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں، اور بس۔ مجھے ایک جوان نے کراچی میں ایک بات کہی، یاد آئی اچانک، وہ بھی سناتا ہوں آپ کو، سناؤ، عجیب بات ہے۔ کہنے لگے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، اماں بڑھاپے کی وجہ سے چچڑی ہو گئی، حالات کی وجہ سے بیچاری جو ہے وہ کچھ سخت مزاج ہو گئی، بہویں ہیں، پھر ہر بہو کا اپنا مزاج، بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی آپس میں جنگ، گھر میں ایک ہنگامہ۔ تو کہنے لگے ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، تو میں پریشان تھا، کچھ میرے مسائل تھے معاشی کاروباری، محنت کر کر کے کہنے لگے میں وہ شخص ہوں جس نے خچر اور گدھے کی طرح محنت کی ہے پر حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو میں کہنے لگے ایک دفعہ پریشان حال تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے نا پان کی پیک پھینکی، وہ ہوا اڑتی میرے پر آ گئی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے صاف کیا، کپڑے پہ نشان چھوڑ گئی۔ ایک صاحب نے مجھے پانی کی بوتل تھی وہ دی، میں نے دھوئی، ان صاحب کو پتا چلا کہ یہ ان کے ساتھ یہ ہوا، کہنے لگے وہ آئے، معافی مانگنے لگے، معذرت کرنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ کہنے لگے میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا۔ کہنے لگے وہ جا کے بیٹھ گئے، ایک صاحب اور بیٹھے تھے، وہ ایسے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اٹھے، کہنے لگے تجھے ایک بات بتاؤں، تو نے آج جس طرح پان کی پیک برداشت کی ہے نا، اگر ماں کی ڈانٹ ایسے برداشت کر لے، اف بھی نہ کر، قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، ایسے نہ کر، اور ان کے اپنے لہجے میں میٹھا لے جا اور دھیما لے جا اور ٹھنڈا لے جا سے بات کر، تیری سب مسئلے حل ہو جائیں گے، تب سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تیری سب الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور تو مالا مال ہو جائے گا۔ میں اس کو بندے کو دیکھنے لگا، یہ کیسی بات کی، اس موقع کی بات تو نظر نہیں آتی، میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ بندہ بھی اپنی منزل پہ اتر گیا، میں بھی اتر گیا، بس اس کی بات کوئی ایسی تھی جو بعد میں میرے دل میں جا کے اتر گئے، کوئی ایسی اس کی بات میں خلوص تھا، سچائی تھی، کیا تھا۔ بس میں گیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں ماں سے تو تکرار کرتا تھا اور ماں کو جواب دیتا تھا، کبھی بیوی کی سائڈ پہ، کبھی بچوں کی سائڈ پہ، پھر جھگڑا ہو جاتا تھا، پھر کئی دن ماں اور بیٹی کی اولاد کے بول چال ختم ہوتی تھی، اور پھر یہ سال ہر سال سے جنگ چلی ہوئی تھی، کبھی مجھے اپنے آپ پہ ندامت بھی آتی تھی، کبھی ماں پہ غصہ آتا تھا۔ پھر میں نے کہا دل میں جاتے ہوئے کہ میں ماں کو بدلنا چاہتا ہوں، ماں تو نہیں بدلے گی، تو لہٰذا میں ہی بدل جاؤں، ماں تو نہیں بدلے گی، وہ بڑھاپے میں پختہ ہو گئی اپنے مزاج میں۔ کہنے لگے اس پان کی پیک پہ، پان کی تھوک کا معاف کرنا، درگزر کرنا کوئی ایسا کام آیا کہ بس میری زندگی بدل گئی، اور کہا میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے۔ جب اس دفعہ گھر میں گیا تو میں کچھ اور تھا، گھر میں جاتے ہی پھر وہی ہنگامہ، تیری بیوی نے یہ کہہ دیا، بچوں نے یہ کہہ دیا، بیوی کہے تیری ماں نے یہ کہہ دیا، وہ کہے یہ کہہ دیا، کہا کہ میرے منہ سے میٹھے بول، میٹھا لے جا، دھیمی بات، اور ایسے انداز سے میں نے بات کی۔ پہلے تو دونوں حیران تھے، پھر انہوں نے کہا شاید یہ آج کوئی خوش آیا اپنے دوستوں سے، اس لیے کوئی چڑھا ہوا نہیں آیا۔ پھر کہنے لگے کہ میں ایک دن ایسا، دو دن، آخر بول پڑے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تھوک سے نصیحت ملی، تھوک سے نصیحت ملی۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے میں بس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک صاحب نے ایسے پان سے تھوکا اور میرے کپڑے پہ آ گیا، اور وہ بیچارہ مجھ سے معذرت کرنے لگا، دوسرا بندہ تھا اس نے بوتل دی، پانی دھو دیا، میں نے وہ اوپر سے معاف کر دیا، دل تو نہیں چاہتا تھا۔ ایک کوئی اللہ والے بیٹھے تھے، دانا آدمی، انہوں نے مجھے یہ نصیحت کر دی، پتہ نہیں انہوں نے میرے دل کی اندر پڑھ لی تھی کیفیتیں، جذبے، اور انہوں نے مجھے نصیحت کر دی، اور پھر پتہ نہیں پھر کیا ہوا، میں خود بخود ہی بدل گیا نہ چاہتے ہوئے۔ میں نے ان کی نصیحت پہ پہلے اعتراض بھی کیا کہ یہ کون سا موقع تھا اس بات کرنے کا، پھر میں خود ہی بدل گیا، اور جب میں خود بدل گیا تو بس، اور کہنے لگے واقعی اس دن کے بعد مجھے بخت لگ گیا، دولت، میرے مسائل حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہوئیں، میری ناکامیاں ختم ہوئیں، میری الجھنیں، پھر میں نے اماں سے حال پوچھنا شروع کر دیا، بیوی کا بھی خیال رکھتا تھا، ماں کا بھی خیال رکھتا تھا، اور ماں کا حال احوال پوچھتا تھا،
اماں کی خیر خبر پوچھتا تھا. کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی خضر تھا، کوئی اللہ کا دوست تھا جس نے مجھے یہ نصیحت کر دی. کوئی اللہ کا دوست تھا. اور میرے دن رات بدلے بھی اس وقت جب میں نے اماں اور اپنی بیوی کے حالات اور بچوں کے حالات میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا اور اماں کے ساتھ لہجہ تو بڑی بات ہے کہ اپنے لہجے کو بالکل زیرو کر دیا، جبکہ میں بولنے کا ہیرو تھا. بالکل زیرو کر دیا. اور اماں کے سامنے میں بھیڑ کا بچہ بن گیا. بس پھر جو رب نے رنگ لگائے، دولت کا، رزق کا رنگ لگایا، عجب رنگ لگا. مجھے ایک دفعہ وہ فلیٹ میں لے گیا. سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میرے تو گھٹنے ختم ہو گئے. ایک تنگ و تاریک فلیٹ تھا، جگہ جگہ کے لیک تھا، کاکروچ تھے اس میں. فلیٹ میں لے گیا. کہنے لگا یہاں سے رنگ لگا ہے، یہاں اماں کے ساتھ رہتا تھا، اور آج ماشاءاللہ کراچی میں اس کا بہت بڑا گھر ہے. 500 گز کا گھر ہے، تقریباً 1 کنال کا. اور اماں کی اس کیفیت پہ بس جم گیا کہ اماں کے سامنے میں نے سخت نہیں بولنا، اماں کے سامنے میں نے نرم، بس بالکل ریشم کی طرح. اور بیوی کو بھی پیار دینا ہے، محبت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، اماں کو بھی. کام بن گیا اس کا. آج وہ بندہ ہے جو رزق و دولت میں ماشاءاللہ بہت آگے ہے، رب نے اس کو نوازا ہے. جو اماں کی دعائیں ساتھ ہوئی نا، پہلے اماں کا دل چیر دیتا تھا، دعائیں نہیں نکلتی تھی. اب سہ جاتا ہے، اماں اپنی بھڑاس نکال دیتی ہے، پھر اماں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اماں بیٹھ کے دعائیں مانگتی ہے، کام بن جاتا ہے. آئیں میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں. اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لے ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں. جاگنے والے، سونے والے سب آج بات سن لیں. اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک. اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں، 2. اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگدستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8. اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں، یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے. اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم. میرے بندو آؤ، نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دو، نعمتوں کا شکر ادا کرو. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں. اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے. تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے کر دیں. یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں. ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست تو کر دے. کیا؟ اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے. آپ اللہ سے دعا تو کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں اور وہ سنیے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے. موسیٰ خوش ہو کے آ گئے. اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں. ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سفر کو ڈھانکا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، کچھ دعا فرمائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر غریب ہو جائے گا. اور سن کے چلا گیا اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. واپس آیا تو کہنا موسیٰ بہت زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا. مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے
میں بھی چاہتا ختم ہو جائے. میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے الفاظ تھے. کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے, اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علاقہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے. ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا, ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا. ہمارے یہاں ایک پہلوان ہوتا تھا, سب کو کہتا تھا ایسے ہی یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو, اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے ہماری بس ہے, ہماری بس ہے. تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے گن گن کے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس یعنی ختم نہ ہو کہ تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے. اب وہ جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو زیادہ ہو گیا, اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا, اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے, میں گلے میں رومال باندھ لیتا تھا, ادھر گلے میں باندھ لیتا تھا, ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ لیتا تھا, اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی. میری نانی ممی پکاتی تھی, ان میں سونف بھی ہوتی تھی, سفید زیرہ بھی ہوتا تھا, میٹھا بھی ہوتا تھا, میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے. اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے. پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی دل ہے, میں وہاں ڈال دیتا. اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آ کے کھا جائے. اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا. اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے. اگر سفر میں ہو اور جنگل میں ہو, غور سے سمجھیے گا, رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں, یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں, رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں, جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے. اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا, دعوت دیا ولیمہ وغیرہ ہو, کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں, کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو, سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے. کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں. موسیٰ نے فرمایا کہ تیرے رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا, جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا. دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی. ایک الگ الگ ایک باغ میں اناروں کا باغ تھا, اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے, اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی. انار والے نے کہا, باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا ثمر کم ہو جائے, میں چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں, اور میں تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر انار کھا رہا تھا. اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں, اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا. ہم کہاں غریب ہیں, صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں, اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں. کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑے ہیں؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئی, میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھی, وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئی, گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئی. میں کوڑے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں. کس سے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے, ہم سے راحت چھین لی ہے, اور ہم سے سکون چھین لی ہے. نعمتوں کی بے قدری. پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں, فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی. سچ بتاؤں, کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو. اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چوکیں ہل جائیں گی. کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی ہو, اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا. پر قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں, اور میں ہر روز سے ایک ریٹ لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو, ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا, اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا, اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا. کیوں میرے بندو؟ اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں. مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے, اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے. اعمالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران اور بادشاہ ہوں گے. اس لیے اپنا وقت بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں نہ لگانا. بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت نہ لگانا. اب وہی وقت اپنے من تن اور اپنے جذبے اور اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دینا. اعمالکم حکمران ویسے ہوں گے, اور احوالکم پھر دنیا کے حال احوال, مہنگائیاں, فضائیں, ہوائیں, وبائیں, یہ پھر تمہارے اعمال کے مطابق ہوں گے. تو سارا دن نعمتوں میں ہے. ایک انڈیا کے بزرگ تھے, کھانے کے بعد عشاء کے بعد میرے ساتھ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے پاکستانی لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں انڈیا والوں سے.
میں نے کہا کیوں؟ کہا دولت زیادہ ہے، یہاں فراوانی زیادہ ہے، یہاں نعمتیں زیادہ ہیں۔ شکر زندگی کا میرے رب کا وعدہ ہے، میں 11 پیکج دے رہا ہوں، اور ان 11 پیکجوں کا تعلق شکر سے، بس شکر کی زندگی ہو۔ ایک بابا جی میرے پاس آتے تھے، دیر لے کے اد گلے سیب چیزیں چھاپے میں لے کے گاؤں گاؤں بیچتے تھے، میرے پاس دوائی لینے آتے تھے، میں ہدیہ دے دیتا، میں کہتا چاچا آج وٹکی کتنی تھی وکری؟ شکر ہے، لکھ تھے یہ، لکھ تھے یہ، لکھ تھے یہ، یعنی اس دور میں لکھ تو لکھ تھا نا۔ میں سوچنے لگا، ایک صاحب حضور کی نعت پڑھ رہے تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے کہا جاتا تھا اس محل پہ بادشاہ نے لاکھ روپے لگایا ہے جو ارب روپے ہے، اس دور کا لاکھ آج کا ارب کروڑ نہیں، لاکھ ہے۔ اور ایک وہ ہے جو ساری زندگی شکوہ کرتا رہا۔ اپنی نعمتوں کو دیکھیں، میرا اللہ کہتے ہیں میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اللہ سچا ہے، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچے سچا۔ میرا اللہ کہتے ہیں تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا، نعمتوں کو بڑھا دوں گا، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، آؤ شکر کرو، نعمتیں بڑھا دوں گا۔ کوئی لمحہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی نعمتیں گن گن کے، چاروں طرف نظر رکھ کے، گن گن کے اللہ پاک جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے نا، اس کے لیے میں نے ایک جگہ دیکھی ہے، ہمارے ایک ساتھی نا ایمرجنسی میں چلے گئے، میں 2-3 دفعہ گیا، ایمرجنسی میں جا کے بیٹھا، جس دروازے سے لوگ زخمی حالت میں آ رہے تھے، میں وہاں بیٹھا رہا چند لمحے کچھ دیر، پھر وہاں احساس ہوا کہ تیرے پاس کتنی نعمتیں ہیں، پھر اندر گیا اور زخموں پہ پٹیاں رکھ رہے تھے اور خون ابل رہا تھا، گوشت لوچڑے یوں لٹک رہے تھے، پھر وہاں احساس ہوا کہ مولا تو نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو نے کتنی نعمتیں عطا کی۔ میرا اللہ کہتے ہیں آؤ نعمتیں بڑھانا چاہتا ہوں، مولا بڑھا دے۔ اللہ کہتا ہے ایک شرط ہے، صرف کیا؟ نعمتوں کا